الحمد لله كلما حمده حامد، وأشهد أن لا إله إلا الله كلما شهد له شاهد، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله. أما بعد، وقد قال الله تعالى في كتابه الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا إنما يدعو حزبه ليكونوا من أصحاب السعير. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا جاء رمضان فتحت أبواب الجنة وغلقت أبواب النار وصفدت الشياطين. برادران اسلام، رمضان کا مہینہ اپنی نیکیوں کے ساتھ، اپنی برکتوں کے ساتھ، اپنی رحمتوں کے ساتھ ہم پر سایہ فگن ہے. اس مہینے میں اور اس سے پہلے مختلف خطبات جمعہ میں مختلف مواقع پر اس مہینے کے تعلق سے بہت سی باتیں ذکر کی جا چکی ہیں. آج میں رمضان کے اس مہینے کے ایک خاص پہلو پر گفتگو کروں گا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب رمضان کا مہینہ آتا ہے تو جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں اور جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں اور شیطانوں کو قید کر دیا جاتا ہے، زنجیروں میں باندھ دیا جاتا ہے. اس حدیث کا ظاہری مفہوم تو یہ ہے کہ دروازے کھول دیے جاتے ہیں، جنت کے جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں اور شیطانوں کو زنجیروں میں باندھ دیا جاتا ہے. لیکن اس کا مجازی مفہوم، جس کا تذکرہ علامہ ابن عبد البر رحمۃ اللہ علیہ نے کیا ہے اور قاضی عیاض رحمۃ اللہ علیہ نے کیا ہے، وہ رمضان کی ایک بڑی حقیقت کو ہمارے سامنے پیش کرتا ہے. انہوں نے کہا کہ اس حدیث کا مفہوم یہ ہے کہ جب رمضان آتا ہے تو نیکیوں کی طرف رغبت بڑھ جاتی ہے. اللہ کو راضی کرنے کے لیے، اللہ کو خوش کرنے کا جذبہ بڑھ جاتا ہے. ایک عمومی ماحول اہل اسلام کے درمیان اور نیکیوں کی طرف بڑھنے اور نیکیوں کے لیے محنت کرنے کا ہوتا ہے. تو گویا کہ لوگ اس مہینے میں جنت کی طرف بڑھ رہے ہوتے ہیں اور جب نیکیوں کی طرف رغبت بڑھ جاتی ہے، اللہ کو راضی کرنے کا جذبہ جوش مارتا ہے، تو پھر برائیوں کی طرف رغبت کمزور ہو جاتی ہے. اللہ کو ناراض کرنے سے ڈر لگنے لگتا ہے، وہ ڈر بڑھ جاتا ہے. تو اس طرح گویا کہ جہنم کی طرف بڑھتے ہوئے قدم رک جاتے ہیں اور وہ جنت کی طرف بڑھنے لگتے ہیں. ایسا لگتا ہے کہ جنت کا دروازہ کھل گیا ہے، جہنم کا دروازہ بند ہو گیا ہے، اب لوگ جہنم کے بجائے جنت کی طرف بڑھے چلے جا رہے ہیں. اور شیطان کو زنجیروں میں باندھ دینے کا مطلب یہ ہے کہ شیطانوں کا زور ٹوٹ جاتا ہے، شیطان کمزور ہو جاتا ہے. سال بھر جو اس کا اللہ کے بندوں پر زور چلتا رہا اور وہ اللہ کے بندوں کو اللہ سے دور کرنے میں لگا رہا اور بظاہر کامیاب ہوتا دکھائی دیتا رہا، جب رمضان کا مہینہ آتا ہے تو ایسا لگتا ہے کہ اب اس کا بس ہی نہیں چل رہا ہے، اس کا زور ٹوٹ جاتا ہے، اس کی کوششوں میں زور نہیں رہتا، اثر نہیں رہتا. اور ظاہر ہے کہ یہ بات
ان لوگوں کے لیے ہے جو رمضان کے مہینے کا استقبال کرتے ہیں، رمضان کے مہینے کا حق ادا کرتے ہیں، یعنی روزے رکھتے ہیں، رمضان کی عبادتیں کرتے ہیں، ان کے لیے یہ بات ہے۔ باقی جو ساری دنیا ہے جو رمضان سے دور ہے، تو اس کے لیے تو جہنم کے دروازے بھی کھلے ہوئے ہیں اور اس کے لیے شیطان بھی آزاد ہے۔ تو یہ رمضان المبارک کی وہ خصوصیت ہے، یہ اصل میں اللہ تعالیٰ کا ایک غیر معمولی، ایک بہت ہی اعلیٰ درجے کا انتظام ہے اللہ کے بندوں کو اللہ سے قریب رکھنے کا، مسلمانوں کو دین سے قریب رکھنے کا۔ ہم یہ دیکھتے ہیں، ہم سب دیکھتے ہیں، ہم سب اس تجربے سے گزرتے ہیں کہ پورے سال ایسا محسوس ہوتا ہے کہ امت کی اکثریت دین سے دور ہو گئی ہے، ایسا محسوس ہوتا ہے کہ امت کی اکثریت جہنم کی طرف دوڑی چلی جا رہی ہے، اور ایسا لگتا ہے کہ شیطان امت کو بہکانے میں، مسلمانوں کی بھاری اکثریت کو گمراہ کرنے میں، غافل کرنے میں، دین سے دور کرنے میں کامیاب ہو گیا ہے۔ چنانچہ آپ دیکھیں کہ مسجدیں خالی رہتی ہیں، آپ دیکھیں کہ لوگوں کی زبانوں پر گالیاں کھیلتی ہیں، بد زبانیاں ہوتی ہیں، آپ دیکھیں کہ لوگ فحاشی اور بے حیائی کے کاموں میں پڑے ہوتے ہیں، اس میں دلچسپی رکھتے ہیں، آپ دیکھیں کہ حلال اور حرام کی تمیز لوگ نہیں کرتے، آپ یہ بھی دیکھیں کہ پورا سال گزر جاتا ہے، قرآن مجید کو ایک بار کھول کر پڑھنے کی توفیق بہتوں کو نہیں ملتی ہے۔ تو نماز سے دور، قرآن سے دور، اللہ کے حرام اور حلال کیے ہوئے احکام سے غافل اور ان کو پامال کرتے ہوئے ایک عجیب بے دینی کی کیفیت ہوتی ہے، اور صاف محسوس ہوتا ہے کہ شیطان نے سب کو اپنی گرفت میں لے رکھا ہے۔ لیکن جیسے ہی رمضان کا مہینہ شروع ہوتا ہے، ایسا لگتا ہے کہ شیطان کا جو بنایا ہوا پورا گمراہی کا عالیشان محل تھا، وہ پورا کا پورا زمین بوس ہو گیا، شیطان کی پوری سال بھر کی محنت پہ پانی پھر گیا، اور وہ گویا کہ بری طرح سے ناکام ہو گیا۔ تو رمضان کا مہینہ شروع ہوتا ہے شیطان کی ناکامی اور نامرادی کا اعلان کرتے ہوئے۔ تو رمضان کا مہینہ شیطان کی شکست کا، اس کی ہزیمت کا، اس کی ذلت اور رسوائی کا مہینہ ہے، اور یہ اللہ تعالیٰ کا مسلمانوں پر اللہ تعالیٰ کا بہت بڑا احسان ہے، بہت بڑی رحمت ہے، یہ اللہ تعالیٰ کا بہت بڑا انتظام ہے دین سے مسلمانوں کو قریب رکھنے کا۔ آپ تصور کریں کہ اگر اس امت کے پاس رمضان کا انتظام نہیں ہوتا، رمضان کا یہ مہینہ نہیں ہوتا، اور اس مہینے میں یہ کیفیت نہیں ہوتی شیطان کی کمزوری کی، اور یہ نیکیوں کا ماحول رمضان میں نہیں بنتا ہر سال، یہ برائیوں سے بیزاری اور نفرت کا مہینہ ہر سال میں نہیں آتا مسلمانوں کے اوپر، تو پھر مسلمانوں کی کیا کیفیت ہوتی؟ ایک بار آنکھ بند کر کے اندازہ کیجئے کہ یہ جو رمضان کے مہینے میں یہ سب جو ایک پورا توجہ ہو جاتی ہے اللہ کی طرف، دین کی طرف، اور ہر پہلو سے نمازیں ذوق و شوق سے پڑھی جانے لگتی ہیں۔ سوچئے کہ وہ لوگ جو فرض پڑھنے کے روادار نہیں ہوتے ہیں کس طرح سے آ کے لمبی تراویح پڑھتے ہیں، یہ پوری مسجد بھری رہتی ہے تراویح سے، جبکہ اطمینان سے تراویح پڑھی جا رہی ہوتی ہے، اور جذباتی طور پر عمل کے پہلو سے، پرہیزگاری کے پہلو سے، شعور کے پہلو سے، ہر پہلو سے دین کی طرف قربت ہوتی ہے۔ سال بھر دین کی باتوں پر لوگ توجہ نہیں دیتے، دین کے بارے میں جاننے کی کوشش نہیں کرتے ہیں، لیکن رمضان کے مہینے میں دیکھا جاتا ہے کہ لوگ دینی مجلسوں میں بیٹھتے ہیں، آ کر دینی گفتگوؤں کو غور سے سنتے ہیں، جاننا چاہتے ہیں دین کے بارے میں، ان کا دینی شعور بڑھتا ہے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کا ایک بہت بڑا انتظام ہے،
جس پر ہمیں اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا چاہیے اور اس انتظام کی قدر کرنی چاہیے۔ یہ جو رمضان کے مہینے میں شیطان کو شکست اور ذلت ہوتی ہے، یہ تو اس میں ہمارا کوئی بڑا رول نہیں ہوتا ہے، یہ تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے انتظام ہے کہ ایسا اجتماعی ماحول بن جاتا ہے نیکیوں کا، ایسی اللہ کی رحمت چھا جاتی ہے کہ شیطان کمزور ہو جاتا ہے اور ہم شیطان کو شکست دینے کے قابل ہوتے ہیں۔ تو یہ ایک تجربہ ہوتا ہے، یہ ایک تربیت ہوتی ہے، یہ ہماری ایک ٹریننگ ہوتی ہے، ہمیں احساس دلایا جاتا ہے کہ دیکھو تم سال بھر شیطان کے جب نرغے میں تھے، اس کی گرفت میں تھے، تو تم کیسی پستی میں تھے، کیسی بری حالت تھی تمہاری، اللہ تعالیٰ سے دور ہو کر کیسی غفلت اور کیسی گندی غفلت میں تم گرفتار تھے، کتنی برائیوں میں تم لت پت تھے، کیسی گندی زندگی تمہاری گزر رہی تھی۔ لیکن دیکھو رمضان کے مہینے میں شیطان کو شکست دینے کے تم قابل ہوئے، اس کا تجربہ تم نے کیا، تم ایک پستی سے نکل کر بلندی پر آ گئے، گندگی سے نکل کر پاکیزگی میں آ گئے۔ تو اب اس کی قدر کرو، تمہاری اب ذمہ داری یہ ہے کہ اب سال بھر تم شیطان کو اسی طرح سے شکست دیتے رہو۔ اللہ تعالیٰ نے تم کو قوت عطا کی شیطان کو شکست دینے کی، اس کو ہرانے کی، ذلیل اور رسوا کرنے کی، تو تم اس قوت کا اب سال بھر استعمال کرو۔ حضرات، شیطان کو شکست دینے کے بہت سارے طریقے ہیں، اس کو ذلیل و رسوا کرنے کے بہت سے طریقے ہیں۔ جب آپ شیطان کسی گناہ کی ترغیب دیتا ہے اور آپ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھتے ہیں اور فوراً یہ طے کرتے ہیں کہ مجھے یہ گناہ نہیں کرنا ہے، انی اخاف اللہ رب العالمین، میں اللہ سے ڈرتا ہوں، تو اس وقت آپ شیطان کو بری طرح سے ذلیل کرتے ہیں۔ اگر کبھی بے خیالی میں، غفلت میں، شیطان کے بہکاوے میں آپ سے گناہ سرزد ہو گیا، شیطان کو بہت خوشی ہوتی ہے، لیکن ابھی آپ کے پاس موقع ہوتا ہے شیطان کو دوبارہ شکست دینے کا، اور آپ توبہ کر لیتے ہیں۔ جب گناہگار توبہ کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ کو بہت خوشی ہوتی ہے، اور اتنی خوشی ہوتی ہے کہ اس کی مثال یہ دی گئی کہ کوئی پیاسا، بھوکا پیاسا صحرا میں اپنی اونٹنی کھو بیٹھا ہو، جس پر اس کا پانی ہو، اس کا کھانا ہو، سب کچھ ہو، اور اب صحرا ریگستان میں ہو وہ، اور اس کو اچانک وہ اونٹنی دوبارہ مل جائے، تو اس کو جتنی خوشی ہوتی ہے اس سے زیادہ خوشی اللہ تعالیٰ کو اس وقت ہوتی ہے جب بندہ گناہ کے بعد توبہ کر لیتا ہے۔ تو جب اللہ تعالیٰ کو اتنی خوشی ہوتی ہے بندے کی توبہ پر، تو اللہ تعالیٰ کی اپنے بندے پر اس خوشی کو دیکھ کر شیطان کو کتنی تکلیف ہوتی ہے، اس کو کتنا غصہ آتا ہے، اس کو کتنا دکھ ہوتا ہے، اس کا آپ اندازہ کر سکتے ہیں۔ اور جب شیطان آپ کو کسی نیک کام سے غافل کر رہا ہو، آپ کے دل میں وسوسے ڈال رہا ہو کہ بعد میں کر لینا، ضروری نہیں ہے کہ یہ کام کیا جائے، کوئی اور کر لے گا، بہت ہے اس نیکی کو کرنے والے، تم کوئی اور نیکی کر لینا، تو ایسے موقع پر شیطان کے وسوسے کو دور کر کے، جھٹک کر، بڑھ کر اس نیک کام کو کر لینا جو آپ کے نفس پر شاق ہو، جو آپ کے لیے مشکل ہو، لیکن بڑھ کے کر لینا، یہ شیطان کو شکست دینا ہے، اس کو رسوائی سے دوچار کرنا ہے۔ شیطان کا کام یہ ہے کہ وہ اپنی لشکر کے ساتھ، اپنی بھیڑ کے ساتھ پوری دنیا میں برائیوں کو پھیلاتا ہے، برائیوں کو پھیلاتا ہے اور نیکیوں کو مٹانے کا کام کرتا ہے۔ اگر ایسے میں آپ کھڑے ہو جائیں اور آپ کہیں کہ میں برائیوں کے خلاف اٹھوں گا، برائیوں کو مٹاؤں گا اور نیکیوں کو پھیلاؤں گا، لوگوں کو برائیوں سے روکوں گا اور نیکیوں کی نصیحت کروں گا، تو ایسے موقع پر
جب آپ یہ کام کرتے ہیں تو گویا کہ شیطان کو انتہائی شدید رسوائی سے دوچار کرتے ہیں، اس کو بالکل نامراد کر کے رکھ دیتے ہیں۔ حضرات، آپ کے پاس بہت سے موقع ہیں، بنیادی طور پر اللہ تعالیٰ کی اس بات کو یاد رکھیے اور اپنی زندگی کے ہر لمحے میں یاد رکھیے، اور وہ بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان الشیطان لکم عدو فاتخذوہ عدوا، بلا شبہ شیطان تمہارا دشمن ہے، تم اس کو دشمنی کا نشانہ بناؤ، اپنی دشمنی کا اس کو نشانہ بناؤ، فاتخذوہ عدوا۔ اور شیطان کا معاملہ یہ ہے انما یدعو حزبہ لیکونوا من اصحاب السعیر، شیطان اپنی بھیڑ کو، اپنے لشکر کو اس لیے جمع کرتا ہے، اکٹھا کرتا ہے کہ ان سب کو جو ہے وہ جہنمی بنا دے۔ تو شیطان کا دوست بننے سے کوئی فائدہ نہیں ہے، شیطان کے لشکر میں شامل ہونے سے کچھ ملنے والا نہیں ہے۔ یہ لشکر تو شیطان بناتا اس لیے کہ پورا لشکر جہنم میں چلا جائے۔ تمہارا کام کیا ہے کہ شیطان کی اس حقیقت کو سمجھو کہ ان الشیطان لکم عدو، شیطان تمہارا دشمن ہے، فاتخذوہ عدوا، اس کو تم دشمن بناؤ، اپنی دشمنی کا نشانہ اس کو بناؤ۔ قرآن مجید میں بہت سارے انسانوں کے بارے میں کہا گیا ہے کہ وہ ایمان والوں کے دشمن ہوتے ہیں، لیکن ان کے سلسلے میں یہ نہیں کہا گیا کہ فاتخذوہ عدوا، ان کے سلسلے میں یہ کہا گیا کہ ان کو ولی مت بناؤ، اپنا رازدار اور گہرا دوست مت بناؤ۔ یہ بھی کہا گیا کہ ان سے ہوشیار رہو، ان کے شر سے بچو، اور یہ بھی کہا گیا کہ انسانوں میں جو تمہارے دشمن ہیں ان کو دوست بنانے کی کوشش کرو، ان کی دشمنی کو دوستی میں بدلنے کی کوشش کرو۔ فرمایا گیا کہ ادفع باللتی ہی احسن فاذا الذی بینک وبینہ عداوۃ کانہ ولی حمیم، کہ بہترین رویہ اختیار کرو، لوگوں کی برائیوں کے مقابلے میں بہترین رویہ اختیار کرو تو تم دیکھو گے کہ جس کے اور تمہارے درمیان بڑی دشمنی تھی وہ تمہارا گہرا دوست بن جائے گا۔ تو انسانوں کے سلسلے میں قرآن مجید کی تعلیم یہ ہے کہ وہ اگر تمہارے دشمن ہیں تو ان کی دشمنی کو اپنے حسن سلوک کے ذریعے سے، اپنے بہتر کردار کے ذریعے سے دوستی میں بدلنے کی کوشش کرو۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری سیرت یہ بتاتی ہے کہ کیسے کیسے دشمن تھے اسلام کے، کیسے کیسے دشمن تھے اللہ کے رسول کے، اور کیسے کیسے دشمن تھے مومنوں کے، کہ وہ سب کے سب جو ہیں، اور کتنی بڑی تعداد ان میں سے، وہ آپ کے حسن سلوک سے، آپ کی دعوتی فکر سے، آپ کی کوشش اور محنت سے وہ سب آپ کے جگری دوست بن گئے۔ تو انسانوں کے سلسلے میں تو ہمیں یہ رویہ بتایا گیا کہ تم ان کی دشمنی کو دوستی میں بدلنے کی کوشش کرو۔ شیطان کے سلسلے میں یہ کہا گیا کہ فاتخذوہ عدوا، اس کو اپنا دشمن بناؤ، یعنی تمہارے اندر دشمنی کا جو بھی جذبہ ہے، تمہارے اندر دشمنی کا جو بھی جوش ہے، تمہارے اندر دشمنی کرنے کی جتنی طاقت ہے، وہ سب شیطان کے خلاف جھونک دو۔ دیکھو کہ شیطان کہاں کہاں سے حملہ کر رہا ہے، جا کے شیطان پر حملہ کرو۔ قرآن مجید میں یہ بھی بتایا گیا جگہ جگہ کہ شیطان کہاں کہاں سے حملہ کرتا ہے۔ فرمایا گیا کہ انما الشیطان یعدکم الفقر ویأمرکم بالفحشاء، شیطان تمہیں مفلسی سے ڈراتا ہے اور تمہیں بے حیائی کا حکم دیتا ہے۔ تب تمہاری ذمہ داری کیا ہے کہ مقابلہ کرو شیطان کا، کہو کہ ہم نہیں ڈرتے مفلسی سے، ہم اللہ کے راستے میں خرچ کریں گے، ہمیں بے حیائی سے نفرت ہے، ہم بے حیائی کو قبول نہیں کریں گے، ہم بے حیائی میں پڑیں گے نہیں، اور ہم بے حیائی کو روکیں گے۔ شیطان اگر بدکاری کا، بے حیائی کا سیلاب بہاتا ہے، آپ کھڑے ہو کر بند لگائیں اس پر۔
قرآن مجید کہتا ہے کہ انما یأمرکم بالسوء والفحشاء، شیطان تمہیں حکم دیتا ہے برائیوں کا، بے حیائیوں کا، وَأَن تَقُولُوا عَلَى اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ، اور اللہ کے سلسلے میں اپنی طرف سے باتیں بنانے کا۔ تو پھر روک دو شیطان کی سازش کو، ناکام کرو، برائی اور بے حیائی کے خلاف ایک دیوار بن جاؤ۔ جو موقع ملے شیطان کو تکلیف دینے کا، دو تکلیف۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مطلب آپ کے ذہن میں نہیں آ سکتا ہے بسا اوقات کہ آپ کے کس کس نیک عمل سے شیطان کو تکلیف ہوتی ہے اور وہ آپ کے نشانے پر ہوتا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب بندہ قرآن مجید پڑھتا ہے، سجدے کا حکم ہوتا ہے، وہ سجدہ کرتا ہے تو شیطان کنارے بیٹھ کر جا کے روتا ہے کہ دیکھو اللہ نے مجھے سجدہ کرنے کا حکم دیا، میں نے سجدہ نہیں کیا، اور اس کو سجدہ کرنے کا حکم دیا ہے، سجدہ کر رہا ہے، اور یہ کامیاب ہو رہا ہے اور میں ناکام ہو گیا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اگر تم 4 رکعت نماز پڑھنے کھڑے ہوئے، ظہر کی، عصر کی، عشاء کی، اور 3 رکعت کے بعد تمہیں کنفیوژن ہو گیا، شبہ ہو گیا کہ 3 ہے کہ 4 ہے، تو پوری 4 پڑھ لو۔ ظاہر ہے کہ یقین تو یہی ہے کہ 3 پڑھ لیے، 4 چوتھی کے بارے میں شبہ ہے، تو 1 رکعت اور پڑھ لو اور اس کے بعد 2 سجدے کر لو۔ اگر تم نے 4 پڑھی ہوگی تو یہ 5ویں رکعت اور یہ 2 سجدے مل کر 2 رکعت کے نفقہ اور تمہارے لیے ہو جائے گا، اور اگر تم نے 3 پڑھی ہوگی تو یہ 1 رکعت 4 رکعت ہو جائے گی، اور جو 2 سجدے ہیں ترغیما للشیطان، اس کے ذریعے سے تم شیطان کو نامراد کرو گے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سورہ بقرہ پڑھا کرو۔ جس گھر میں سورہ بقرہ پڑھی جاتی ہے اس میں شیطان داخل نہیں ہوتا۔ خاص سورہ بقرہ کی کیا اہمیت ہے؟ سورہ بقرہ میں یہ بتایا گیا ہے کہ ایک مومن کی انفرادی اور اجتماعی زندگی کس طرح گزرے، اس کا گھر اور خاندان کیسا ہونا چاہیے۔ تو سورہ بقرہ کو سمجھ کر پورے شعور کے ساتھ پڑھیے، پھر دیکھیے کہ آپ کے اندر بڑی تبدیلی آئے گی اور شیطان واقعی آپ کے گھر سے دور ہو جائے گا۔ حضرات، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب ایک بندہ اللہ کے راستے میں کوئی قابل قدر صدقہ کرتا ہے، ایک تو صدقہ یہ ہوتا ہے کہ آپ ریزگاری بانٹ رہے، لیکن وہ صدقہ جس کے بارے میں قرآن مجید نے کہا گیا کہ اپنی پسندیدہ چیز اللہ کے راستے میں دیتا ہے، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ کام آسان نہیں ہوتا ہے۔ 70 شیطان بڑھ کر اپنے جبڑے سے اس کو روکتے ہیں کہ مت دینے دو اس کو، مت دینے دو اس کو۔ 70 شیطانوں کے جبڑوں سے چھڑا کر وہ اس مال کو اللہ کے راستے میں خرچ کرتا ہے۔ تو گویا کہ شیطان سے کشمکش جاری رہتی ہے۔ ایک خاص بات پر میں اپنی گفتگو کو مکمل کروں گا جس کی طرف ہمیں بہت زیادہ توجہ دینے کی ضرورت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ انما یرید الشیطان ان یوقع بینکم العداوۃ والبغضاء فی الخمر والمیسر ویصدکم عن ذکر اللہ وعن الصلاۃ فہل انتم منتہون۔ یہ شیطان نے شراب اور جوا اس میں تمہیں ملوث کر دیا ہے، اس میں تمہیں پھنسا دیا ہے۔ تو شیطان کا مقصد کیا ہے؟ شیطان کا مقصد یہ ہے کہ تمہارے اندر دشمنی ڈالے، تمہارے آپس میں دشمنی ڈال دے، تمہارے آپس میں نفرت اور کینہ ڈال دے، اور تمہیں اللہ کے ذکر سے دور کر دے، روک دے، اور تمہیں نمازوں سے دور رکھے۔ تو کیا تم اس کے بعد بھی شراب اور جوئے میں پڑے رہو گے؟ یہ سارے نقصانات اٹھاتے رہو گے؟ شیطان کے ایجنڈے پر عمل کرتے رہو گے، یا تم اب ان چیزوں سے بچو گے؟ اس میں یہ بات بتائی گئی جس کی طرف خاص طور سے مجھے اشارہ کرنا ہے، وہ یہ کہ شیطان کا خاص مشن ہوتا ہے ایمان والوں کے درمیان دشمنی ڈالنا،
اللہ کے بندوں کے درمیان دشمنی ڈالنا، ان کے درمیان نفرت ڈالنا، یہ شیطان کا خاص مشن ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ابلیس پانی پر اپنا تخت بچھاتا ہے اور اس کے بعد پھر وہ بھیجتا ہے اپنے دستوں کو، اپنے فوجی دستوں کو بھیجتا ہے، جاؤ مشن پر، مختلف مشن پر بھیجتا ہے، وہ سب پھر آتے ہیں۔ تو اس میں جو لوگوں کے درمیان فتنہ زیادہ پھیلا کے آتے ہیں، لوگوں کے درمیان نفرت کا فتنہ زیادہ پھیلا کر آتے ہیں، زیادہ جھگڑے لگا کر آتے ہیں، ان کو زیادہ ان کی شاباشی دیتا ہے۔ تو بیٹھتا ہے اور اس کے بعد پھر آتا ہے ایک دستہ، وہ کہتا ہے میں نے یہ کیا، تو کہتا ہے نہیں تم نے کچھ نہیں کیا۔ تو طرح طرح کے اپنے کارنامے شیطان آ کے بتاتے ہیں ابلیس کو، اور کہتا ہے نہیں نہیں یہ کچھ نہیں ہے، یہ کچھ نہیں ہے۔ پھر ایک آتا ہے اور وہ کہتا ہے کہ میں ایک فیملی کے پیچھے پڑ گیا اور اس وقت تک پیچھے پڑا رہا جب تک کہ ان کے درمیان جھگڑا کرا کے جدائی کرا دی۔ تو شیطان کہتا ہے کہ ہاں تم نے قابل تعریف کام کیا، اور اس کو اپنا مقرب بنا لیتا ہے۔ تو یہ جو جھگڑا لگانا، یہ جو نفرت پھیلانا، یہ انسانوں کو انسانوں سے لڑانا، یہ شیطان کا بہت بڑا مشغلہ ہے، شیطان کا بہت بڑا شوق ہے۔ اور آپ دیکھیں سورہ یوسف کو پڑھیں، اس میں کیا ہوا؟ حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائیوں کے دل میں حضرت یوسف علیہ السلام کی شیطان نے نفرت ڈالی، اور وہ نفرت اتنی بڑھا دی کہ انہوں نے اپنے بھائی کو، چھوٹے بھائی کو، معصوم بھائی کو کنویں میں ڈال کر آ گئے۔ تو شیطان انسانوں کے درمیان اتنی نفرت ڈال سکتا ہے کہ وہ سگے بھائیوں میں، سگے بھائی ایک باپ کی اولاد، ان کے درمیان ایسی نفرت پیدا کر دی کہ انہوں نے جو ہے وہ اٹھا کے اپنے بھائی کو، سگے بھائی کو ڈال دیا کنویں میں۔ تو شیطان کے اس حربے سے بچنے کی کوشش کرنا ہے، شیطان کی اس سازش کو خاص طور سے ناکام بنانا ہے۔ آپ اس رمضان کے مہینے میں، جبکہ رمضان کی برکتوں سے، روزے کی برکتوں سے آپ کے اندرون صاف ہو رہا ہے، آپ کے باطن کو پاکیزگی مل رہی ہے، آپ کے دل میں صفائی ہو رہی ہے، آپ بیٹھ کر سوچئے کہ آپ کے گھر میں، آپ کے خاندان میں، آپ کے رشتہ داروں میں، آپ کے محلے اور پڑوس میں اور دیگر لوگوں میں آپ سے کس کس کا جھگڑا ہے۔ ایک ایک جھگڑے کو نوٹ کیجئے، اور اس کے بعد پھر یہ سوچئے کہ اس جھگڑے کو ختم کرنے میں کیا کیا رول ادا کر سکتا ہوں۔ جا کے دوسری پارٹی سے معافی مانگنی پڑے، جا کے معافی مانگی، اس کا کوئی حق ادا کرنا پڑے تو جا کے حق ادا کیجئے، کوئی اس کا مطالبہ ہو تو اس جائز مطالبہ تو اس مطالبے کو پورا کیجئے۔ غرض یہ کہ کسی نہ کسی طرح سے اگر اس کی طرف سے غلطی ہو گئی ہے تو اس کو معاف کر دیجئے، آپ کی طرف سے غلطی ہو گئی ہے تو معافی مانگ لیجئے، لیکن یہ طے کر لیجئے کہ اس رمضان کے مہینے میں شیطان کی اس سازش کو آپ کے خلاف، کہ اس نے آپ کو آپ کے قریبی لوگوں سے لڑایا ہے، اس سازش کو اس رمضان میں پورے طور پر ناکام کر دیں گے، اور اس مہینے میں شیطان کو انتہائی ہزیمت سے دوچار کریں گے۔ یاد کیجئے، اور اس کے بعد پھر اور جو دیگر لوگ ہیں ان کی بھی یہ ذمہ داری ہے کہ وہ دیکھیں کہ ان کے خاندان میں، ان کے پڑوس میں، ان کے رشتہ داروں میں کن کن لوگوں کے بیچ میں جھگڑا ہے، وہ اصلاح کی کوشش کریں، سمجھائیں، بجھائیں، کسی طرح آمادہ کریں کہ وہ جھگڑے سے باہر نکلے۔ تو اس طرح سے اگر سب لوگ مل کر اپنے اپنے رول کو ادا کریں گے تو امید یہ ہے کہ اس بڑے فتنے سے، جو فتنہ اللہ کو ناراض کرتا ہے اور شیطان کو خوش کرتا ہے،
اس بڑے فتنے سے جس میں ہم سب آپس میں پڑے ہوئے ہیں، ایک دوسرے سے دور ہیں، ایک دوسرے سے نفرت رکھتے ہیں، ایک دوسرے سے کینہ رکھتے ہیں، اس چیز سے ہم لوگ باہر آ سکیں گے۔ اللہ رب العزت ہمیں اس کی توفیق دے کہ ہم اپنی پوری زندگی میں، جس طرح سے رمضان میں شیطان کا زور ہم پر نہیں چل پا رہا ہے، پوری زندگی میں شیطان کا زور اپنے اوپر نہیں چلنے دیں گے، شیطان کو شکست دیں گے، زندگی کے ہر معاملے میں شیطان کو ذلت اور رسوائی سے دوچار کریں گے، اور ہمیشہ اس بات کو یاد کریں گے کہ وہ ہمارا دشمن ہے اور ہمیں اس سے دشمنی رکھنی ہے۔ اللہ رب العزت ہمیں اس کی توفیق دے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔